الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج جس معاشرے میں ہم اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، اس معاشرے میں ہر انسان اپنے مفادات جمع کرنے میں لگا ہوا ہے۔ ہر ایک کی کوشش یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو فائدہ دینے والی چیزوں کو حاصل کر لو، دوسروں کا نقصان ہو نفع ہو اس سے غرض نہیں ہے، بلکہ بہت سارے لوگ تو اپنے نفع کی خاطر، اپنی اغراض کو پورا کرنے کی خاطر دوسرے لوگوں کو نقصان پہنچانے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ خود غرضی کا دور ہے، حالانکہ اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کو اس دنیا میں اس لیے مبعوث فرمایا ہے کہ دوسرے لوگوں کے کام آئے، دوسرے لوگوں کو نفع دیں، اپنی ذات کی بجائے اپنے پر دوسروں کو ترجیح دیں۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو اور دوسروں کے نفع کے لیے دنیا میں آئے ہو۔ تأمرون بالمعروف، تمہاری شان یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کو اچھائی اور نیکی کے کام کا حکم دیتے ہو۔ وتنہون عن المنکر، اور دوسرے لوگوں کو برائی سے روکتے ہو۔ تو اللہ پاک نے مسلمانوں کو دنیا میں اس لیے بھیجا کہ اپنے پر دوسروں کو ترجیح دیں، دوسروں کے لیے جینا سیکھیں، خود غرضی کی بجائے ایثار اور قربانی والی زندگی اختیار کریں۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں خود غرضی اس قدر ترقی کر چکی ہے کہ کسی انسان کو دوسرے انسان کی عام طور پر پرواہ نہیں ہے۔
اور یہ مومن کی شان نہیں۔ اگر ہم حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی زندگی کو دیکھیں، اہل بیت علیہم الرضوان کی مبارک زندگی کو دیکھیں، اسلاف اور اپنے بڑوں کی زندگیوں کو دیکھیں، تو ان کی زندگیاں ہمارے لیے بہترین نمونہ نظر آتی ہیں۔ انہوں نے دوسرے لوگوں کے لیے جینا اپنی زندگی کا مقصد بنا رکھا تھا، اپنے پر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے، خود غرضی والی ان کی زندگی نہیں تھی۔ حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے نمونہ بن کے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے اپنی ذاتی اغراض کو پورا کرنے کی فکر نہیں کی، بلکہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دی، نہ اپنی ذات کے لیے دوسروں سے انتقام لینے کی بات کی۔ غزوہ طائف کے موقع پر جو حالات تھے، بلکہ غزوہ طائف کے سفر پر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کی دعوت دینے کے لیے طائف کے لیے روانہ ہوئے، طائف کے لوگوں نے بات کو قبول کرنے کی بجائے انکار کیا، اور نہ صرف یہ کہ انکار کیا بلکہ آپ کی مخالفت بھی کی، اور اوباش قسم کے لڑکے پیچھے لگا دیے، اور انہوں نے آپ کو پتھر مارے اور آپ کو لہو لہان کر دیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جوتے رنگین ہو گئے۔ حضرت جبریل امین آئے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں نے آپ کو بہت ستایا ہے، بہت تکلیف دی ہے، اگر آپ فرمائیں تو ان طائف کے رہنے والے لوگوں کو انجام تک پہنچایا جائے۔ طائف کی وادی دو پہاڑوں کے درمیان تھی۔ حضرت جبریل نے فرمایا اگر آپ حکم دیں تو دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دیا جائے اور ان لوگوں کو عبرت کا نشان بنا دیا جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ اگر یہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے تو کوئی مسئلہ نہیں، ان کی نسلوں میں آگے لوگ ایمان لے آئیں گے۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے طائف والوں سے انتقام نہیں لیا، باوجود اس کے کہ انہوں نے بہت پریشان کیا تھا، بلکہ ان کی نسلوں کے ایمان کی فکر کی۔ اسی طرح حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں بہترین مثالیں موجود ہیں۔ مکہ کے رہنے والے کافر، انہوں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو بہت زیادہ ستایا، یہاں تک کہ آپ کو مکہ مکرمہ چھوڑنا پڑا۔ جب آپ مدینہ طیبہ تشریف لے آئے تو مکہ والوں نے پھر بھی اپنی شرارتیں کم نہ کیں، بلکہ جنگوں کے لیے پھر مسلمانوں کے ساتھ آمنے سامنے رہے اور نبرد آزما رہے، لیکن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی اتنی مخالفت کے باوجود ان کے حق میں نرم گوشہ اختیار کیا۔ ذاتیات کی لڑائی آپ نے نہیں لڑی، نظریے کا اختلاف تو ضرور کیا
کہ تمہارے نظریات ٹھیک نہیں ہیں، لیکن ذاتیات پر آپ نے اپنی صلاحیتوں کو خرچ نہیں کیا کہ ذاتیات کی لڑائی لڑی جائے۔ اس کی بہترین مثال فتح مکہ کے موقع پر موجود ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مسلمانوں کے عظیم لشکر کے ساتھ مکہ مکرمہ پہنچے تو اس وقت وہ کافر جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے تھے، ان میں سے بہت سارے مارے گئے تھے پہلی جنگوں کے اندر، اور مسلمان بھی ہو چکے تھے اور کچھ باقی بھی تھے، لیکن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ذاتیات کا انتقام نہیں لیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو اور درگزر والی بات کی اور فرمایا کہ بھئی آج اس آدمی کو کچھ نہیں کہا جائے گا جو ہم سے نہیں لڑے گا، جو اپنے گھر میں اپنے دروازے کو بند کر کے محفوظ کر لے گا، ہم اسے کچھ نہیں کہیں گے، جو حرم مکہ میں پناہ لے لے گا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اب دیکھو، یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے کہ آپ نے اپنی ذاتیات کے لیے، اپنی غرض کے لیے دوسروں سے انتقام نہیں لیے، بلکہ آپ نے اپنے پر دوسروں کو ترجیح دی ہے۔ یہی وجہ کہ پوری دنیا میں اسلام حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے پھیلا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت تیار کی وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے اور اہل بیت علیہم الرضوان کی جماعت ہے۔ صحابہ کرام کی جماعت بھی بہترین جماعت ہے، اہل بیت علیہم الرضوان کی جماعت بھی بہترین جماعت ہے۔ ان دونوں کی زندگی بھی مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ انہوں نے بھی بالکل کبھی بھی خود غرضی والا راستہ اختیار نہیں کیا، بلکہ دوسروں کے لیے جینا لوگوں کو سکھایا اور اپنی عملی زندگی میں اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دی۔ اس کی مثالیں صحابہ کرام کی زندگی میں موجود ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو مسلمانوں کے خلیفہ اول ہیں، آپ کا واقعہ مشہور ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر ایسا ہوا کہ سفر لمبا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطالبہ کیا کہ بھئی ضروریات زیادہ ہیں تو اخراجات زیادہ ہیں، ہر ایک اپنا خرچہ نہیں اٹھا سکتا، لہٰذا مالداروں کو چاہیے، مال والوں کو چاہیے اللہ کے راستے میں خرچ کریں اور لے کر آئیں۔ صحابہ اپنی اپنی شان کے مطابق لائے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی لے آئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لے آئے۔ آپ نے سیدنا ابوبکر صدیق سے پوچھا کہ ابوبکر آپ کتنا مال لائے ہو؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ، گھر میں اللہ کے رسول کے نام کے سوا کچھ نہیں چھوڑ کے آیا، سب کچھ لے آیا ہوں۔ روایات میں آتا ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمانوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنے گھر کا سارا سامان سمیٹ کر لے آئے، حتیٰ کہ گھر میں سوئی بھی تلاش کر رہے تھے کہ اگر کہیں سوئی بھی مل جائے تو یہ بھی میں مسلمانوں کی ضروریات پر خرچ کر دوں۔ تو یہ جذبہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے آیا تھا کہ خود غرضی کی بجائے دوسروں کے لیے جینا سیکھو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ اس موقع پر ہی کہ آپ بھی مال بہت سارا لائے ہو تو کتنا لے آئے ہو؟ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنا میرے پاس مال تھا اپنے مال کا آدھا یہاں لے آیا ہوں آپ کی خدمت میں،
آدھا گھر چھوڑ آیا ہوں۔ یہ صحابہ کرام کی مبارک زندگی ہے کہ اپنی ذات کی بجائے دوسروں کو ترجیح دیتے تھے، اپنی اغراض کے لیے نہیں جیتے تھے، بلکہ ان کی زندگی بھی دوسروں کی خاطر تھی کہ دوسروں کا نفع ہو جائے، اپنی ذات کا فائدہ نہیں تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ سوم ہیں، 5ویں خلیفہ ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے مالدار تاجر تھے۔ مدینہ طیبہ کے اندر قحط آ گیا، اناج کی بڑی قلت تھی اور مسلمان بھی بہت پریشان تھے قحط کی وجہ سے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے مالدار تاجر تھے، اس لیے آپ کے نام کے ساتھ غنی بھی آتا ہے۔ تو ایسے موقع پر لوگوں کو اناج اور غلے کی بڑی ضرورت تھی، اور منافع خور لوگ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اناج باہر ادھر ادھر سے حاصل کر کے مہنگے داموں فروخت کر رہے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیرون ممالک سے 1000 اونٹ غلے کا لے کر آئے۔ بیرون سے جب 1000 غلے کا اونٹ مدینہ طیبہ میں پہنچا تو جو لوگ دنیاوی غرض کے لیے جیتے تھے یا ان کے پیش نظر دنیاوی نفع تھا، تو وہ آئے تاجر کہ اے عثمان، جو آپ کے پاس یہ غلے کے اتنے اونٹ ہیں آپ ہمیں بھیج دو۔ مقصد ان کا یہ تھا کہ حضرت عثمان سے غلہ خرید لیں اور پھر مہنگے داموں لوگوں کو فروخت کریں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم مجھے کیا دو گے، کیا منافع دو گے اگر یہ میں غلے کے بھرے اونٹ تمہیں فروخت کروں؟ تو وہ کہنے لگے ہم 2 گنا منافع دیں گے۔ کتنا منافع دیں گے؟ 2 گنا منافع دیں گے۔ مدینہ کے تاجر تھے، اکٹھے ہو کر حضرت عثمان کے پاس آئے اور کہا کہ 2 گنا منافع دیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائی مجھے تو اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ ہم سے پہلے تو اور کوئی تاجر یہاں آیا نہیں پیشکش کرنے کے لیے، تو کس نے ان کو زیادہ کی آفر کی؟ پوچھ لیا کہ جی کہاں سے آپ کو زیادہ کی آفر ہوئی ہے؟ ہم 2 گنا منافع دینے کو تیار ہیں، اور کون ہے جو آپ کو زیادہ منافع کی پیشکش کس نے کیا کر رکھی ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا پیارا جواب دیا کہ میرے اللہ نے مجھ سے اس سے زیادہ منافع کی پیشکش کر رکھی ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو کوئی ایک نیکی کرتا ہے دنیا میں اس کو اس کا 10 گنا اجر ملتا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ یہ غلہ لوگوں میں، غریبوں میں، مسکینوں میں تقسیم کر دوں، تو یہ ایک نیکی ہے، اللہ پاک مجھے اس کا 10 گنا دیں گے۔ اللہ پاک نے مجھے 10 گنا کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اب وہ تاجر جو 2 گنے کی پیشکش کرنے آئے تھے وہ منہ لٹکا کے واپس چلے گئے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ سارے کا سارا غلہ 1000 اونٹ، قافلہ تھا پورا، سارے کا سارا غریبوں میں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا ہے حقیقی مومن کی شان یہ ہے کہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خواہ ان کو اپنی کتنی ہی ضرورت کیوں نہ ہو، لیکن اپنی غرض کے لیے نہیں، دوسروں کے لیے جیتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنے بڑے منافع کی پیشکش ہو رہی تھی، لیکن انہوں نے ذاتی غرض کو ایک طرف رکھ کے انسانیت کا سوچا،
اس لیے انسان کو جو پتہ بھئی یہ مہنگے دموں غلہ بیچارے نہیں خرید سکتے، مال بھی نہیں ہے، اس لیے آپ نے ان کا سوچا اور سارے کا سارا غلہ غربا میں مساکین میں تقسیم کر دیا۔ یہ دوسروں کے لیے جینا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں اور عظیم شخصیت ہیں، امت مسلمہ کے سرتاج اور امت مسلمہ کے سرخیل ہیں، بادشاہ ہیں۔ ہاں جی، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک جنگ کے موقع پر ایسا ہوا کہ ایک کافر سے آمنا سامنا ہوا اور کافر بھی تلوار سونت کے سامنے آ گیا اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا بھی سامنے آئے۔ اب ہوا یہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ بہادر اور شیر خدا تھے، اس لیے اس پر حملہ کیا اور اس کو پچھاڑ کر زمین پر گرا دیا اور اس کے اوپر بیٹھ گئے چڑھ کے۔ جب اس کافر کے اوپر بیٹھے تو اس کافر نے نفرت سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چہرہ مبارک پر تھوک دیا، جس طرح آدمی نفرت کا اظہار کرتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو چھوڑ دیا، قتل کرنے لگے تھے، اس نے منہ پر تھوک دیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ وہ حیران ہوا کہ مجھے پہلے قتل کرنے لگے تھے لیکن میں نے منہ پر تھوکا، جو اور زیادہ غصے والا کام تھا، ناراضگی والا کام تھا، انہوں نے بجائے مجھے قتل کرنے کے مجھے چھوڑ دیا۔ حیران ہوا اور پھر پوچھا کہ آپ نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ میں نے تو یہ دیکھا کہ میری موت سامنے ہے، تو اب مرنا تو میں نے آئی، تو نفرت کی نگاہ سے آپ کو دیکھا اور آپ کے منہ پر تھوک دیا، لیکن آپ نے عجیب معاملہ کیا کہ مجھے قتل نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی تیری مجھ سے لڑائی اللہ کے لیے تھی، میں اپنی ذات کے لیے تجھے قتل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بھائی اللہ کا حکم ہے کہ جو کافر مسلمانوں کے خلاف تلوار لے کے آ جائے اس سے قتال کرو اور اس کا دماغ ٹھیک کرو، لہذا تو لڑنے کے لیے آیا تھا، جنگ کرنے کے لیے، مسلمانوں سے اس لیے تلوار اٹھا کے تیرے سامنے آ گیا اور تجھے پچھاڑ کر اوپر بھی بیٹھ گیا۔ میں تجھے اللہ کو راضی کرنے کے لیے قتل کر رہا تھا، لیکن جب تو نے میرے منہ پر تھوک دیا تو مجھے بہت زیادہ غصہ آیا اور اس میں میرے ذاتی غرض ذاتی غصے کو دخل ہو گیا، تو مجھے خوف ہوا کہیں میں تجھے اللہ کی رضا کی بجائے اپنی ذات کے لیے قتل نہ کر دوں، تو میں نے تجھ کو چھوڑ دیا کہ میں تجھے اپنی ذات کے لیے قتل نہیں کرنا چاہتا، میں تو تجھے اللہ کی رضا کے لیے قتل کرنا چاہ رہا تھا۔ تو یہ ہے اپنے غرض کی بجائے ہاں جی دوسروں کے لیے جینا، اللہ کے لیے جینا، اللہ کے لیے مرنا اور دوسرے انسانوں کی بہتری کے لیے جینا، یہ زندگی کی بہترین مثالیں ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت کے چشم و چراغ ہیں اور امت مسلمہ کے عظیم امام ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے شہید ہونے کے بعد جب مسلمانوں کے خلیفہ بنے تو بعض غلط فہمیوں کی بنا پر مسلمانوں کی آپس میں لڑائیاں ہو گئیں، اختلافات ہو گئے تھے، تو مسلمان دو جماعتوں میں تقسیم ہو گئے تھے اور یہ بہت بڑا سانحہ پیش آیا تاریخ اسلام میں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو جب خلیفہ بنا دیا گیا تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ذات کی بجائے پوری امت مسلمہ کی بہتری کو دیکھا کہ مسلمان جو دو حصوں میں ٹکڑے ٹکڑے بٹے ہوئے ہیں ان کو ایک کر دیا جائے، لہذا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا اور ان سے صلح کر کے ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی اور ان کو امیر المومنین تسلیم کر لیا
اب یہ دیکھو، ذاتی نفع کو نہ دیکھا کہ خلافت میرے پاس آئی ہے، والد کے شہید ہونے کے بعد میں کسی کو کیوں دوں، لیکن آپ نے اپنے ذاتی فائدہ کی بجائے دوسرے لوگوں امت مسلمہ کے اتحاد کو ترجیح دی، اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمانوں کو پھر ایک جگہ اکٹھا کر دیا۔ تو یہ امت مسلمہ میں بہترین لوگوں کی بہترین کارگزاریاں ہیں کہ جن کا جینا دوسروں کے لیے تھا، محض اپنی اغراض کی زندگی نہیں جیتے تھے، جس طرح کہ آج لوگ اپنی ہی نفع کی زندگی جیتے ہیں کہ بھئی میرا منافع ہو جائے، میرا کچھ بن جائے، دوسرے کسی کا کچھ بنتا ہے کہ نہ بنے، میرا کچھ بن جائے۔ یہ مسلمان اور مومن کی زندگی نہیں ہے، اور اسلام نے ایسی زندگی کا حکم نہیں دیا۔ اہل بیت علیہم الرضوان کی زندگی میں اور بڑی بہترین مثالیں موجود ہیں، جس طرح کہ اللہ اکبر، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما، ان کی زندگی کے متعدد واقعات ایسے ملتے ہیں کہ انہوں نے اپنی غرض کی بجائے دوسرے لوگوں کی غرض کو پورا کیا۔ چنانچہ کئی واقعات ہیں، ان میں ایک واقعہ یہ ہے کہ ایسا ہوا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اور حسنین کریمین رضی اللہ عنہما نے روزہ رکھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ جا کر کوئی مزدوری وغیرہ کر کے آئیں اور شام کی افطاری کے لیے کوئی اناج اور کھانے کی چیزیں لائیں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، مزدوری کی اور راشن لے کے آئے۔ شام کو افطاری کا وقت ہوا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روٹی پکائی اور افطاری کا وقت ہو گیا۔ جب عین افطاری کا وقت ہوا، روٹی سامنے رکھی گئی تو اس وقت دروازے پہ دستک ہو گئی، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جا کے دیکھ کے آئیں کون ہے۔ دیکھا تو ایک سوالی تھا جس نے کہا کہ کئی دن سے بھوکا ہوں اور کچھ کھایا نہیں ہے، اس لیے یہ نیک لوگوں کا، بہترین لوگوں کا گھرانہ ہے، یہاں سے کبھی کوئی واپس خالی نہیں گیا، تو لہذا کچھ دیا جائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسنین کریمین رضی اللہ عنہما نے اپنی روٹیوں کو اکٹھا کیا، باوجود اس کے کہ سارے دن کے بھوکے تھے اور روزہ تھا، خود پانی سے روزہ افطار کر لیا، لیکن اپنے حصے کی روٹی اٹھا کے اس مستحق آدمی کو جو دروازے پہ آیا تھا دے دی۔ خود بھوکے رہ گئے، لیکن دوسروں کا پیٹ بھوکا رہنا، دوسروں کا پیٹ خالی رہنا برداشت نہ کیا۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اس لیے قرآن فرماتا ہے ایسے افراد کے متعلق کہ یہ لوگ اپنے پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خواہ خود اپنے آپ کو کتنی ہی ضرورت کیوں نہ ہو۔ دوسرے دن پھر ایسا ہوا، ان حضرات نے روزہ رکھا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ راشن لائے، روٹی پکائی گئی، پھر افطاری کا وقت ہوا۔ پھر جب روزہ افطار کرنے لگے، سوالی آیا، اس نے پھر دستک دی اور کہا کہ کئی دن سے بھوکا ہوں، اللہ کے لیے کچھ دیا جائے۔ یہ بہترین گھرانے کا گھر ہے اور یہ بہترین گھرانہ ہے، بہترین افراد ہیں، یہاں سے کبھی کوئی خالی نہیں گیا، لہذا اللہ کے لیے کچھ دیا جائے۔ دوسرے دن پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ، حضرت حسنین کریمین رضی اللہ عنہ، ان سب نے اپنے پھر روٹی اٹھائی اور مسکین کے سپرد کر دی، سوالی کے سپرد کر دی۔ دوسرے دن بھی بھوکے رہے، یہ حضرات کی شان ہے۔ تیسرے دن پھر ایسا ہوا اور پھر ان حضرات نے یہی کیا کہ اپنی روٹی اٹھائی
اور سوالی کے ہاتھ میں تھما دی، خود پھر بھوکے رہ گئے۔ یہ حضرات اہل بیت کی مبارک زندگیاں ہیں جنہوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ بھئی اپنے لیے ہی سب کچھ کرنا یہ کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ دوسروں کے لیے جینا اصل زندگی ہے۔ غزوہ موتا کے موقع پر غالباً واقعہ پیش آیا، عظیم صحابہ کرام کا عجیب واقعہ، تاریخ کا عجیب واقعہ۔ اس سے پہلے تاریخ نے کبھی ایسا واقعہ نہ سنا تھا اور نہ بعد میں کبھی ایسا سنا گیا۔ ہوا یہ کہ اس جنگ کے موقع پر کچھ صحابہ کرام زخمی ہو گئے، تو صحابہ کرام میں سے ایک اپنے کسی عزیز کی تلاش میں نکلے، تو انہوں نے دیکھا کہ جنگ کے موقع پر کچھ مسلمان زخمی پڑے ہیں۔ تو آپ ایک کے پاس سے گزرے تو وہ انتہائی زخمی تھے، شدید زخمی۔ تو جب آدمی بہت تکلیف میں ہوتا ہے، خاص طور پہ جان نکلنے قریب ہو، پیاس لگتی ہے، تو انہوں نے پانی مانگا اور کہا کہ پانی پلا دے۔ تو یہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے فوراً پانی ان کے قریب کیا۔ جب وہ پانی پینے لگے، منہ کے قریب بالکل پانی کو لے گئے، تو تھوڑے فاصلے پر ایک اور زخمی پڑا تھا، اور اس زخمی نے بھی پانی کی آواز لگائی کہ بھئی کوئی پانی دو۔ یہ پانی بالکل منہ کے قریب لے گئے تھے زخمی صحابی، انہوں نے پانی اپنے منہ سے ہٹایا، خود نہیں پیا، بلکہ ان کو کہا کہ بھئی پہلے انہیں پلا دو۔ چنانچہ یہ پانی لے کر اس دوسرے صحابی کے پاس پہنچے، اور جب پانی لے کر دوسرے صحابی کے پاس پہنچے اور وہ بھی پانی پینے لگے اور پانی کو منہ کے قریب کیا، تو تیسرے ایک اور صحابی تھوڑے سے فاصلے پر زخمی تھے، انہوں نے پانی کی آواز لگا دی۔ یہ دوسرے صحابی پانی پینے لگے تھے کہ تیسرے کی آواز سن لی، منہ سے پانی ہٹا لیا اور خود نہیں پیا، اور ان کو کہا کہ بھئی جا کے وہ پہلے تیسرے کو پلا دو۔ چنانچہ یہ صحابی جب اس تیسرے کے پاس پانی لے کے پہنچے تو ان کی روح پرواز کر گئی اور وہ فوت ہو گئے۔ یہ جلدی سے بھاگے دوسرے صحابی کے پاس آئے جو دوسرے بھی فوت ہو چکے تھے، پھر یہ بھاگے ہوئے پہلے صحابی کے پاس آئے، پہلے بھی فوت ہو چکے تھے، تینوں کے تینوں فوت ہو گئے۔ اور جذبہ کیا تھا کہ بھئی میری جان جاتی ہے تو جائے، میرا بھائی پیاسا نہ رہے۔ تو دوسروں کو اپنے پر ترجیح دی، اپنی جان گنوا دی، اس سے بڑی قربانی اور کیا ہو سکتی ہے۔ یہ امت مسلمہ کے ایسے سنہری واقعات ہیں اور امت مسلمہ کے بہترین افراد کی کارگزاریاں ہیں کہ جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں کہ بھئی دوسروں کے لیے جینا چاہیے، محض اپنے اغراض کے لیے، محض اپنی ذات کے لیے جینا یہ کوئی چیز نہیں ہے، اور اس سے انسان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا کہ انسان اپنی ہی غرض کو سامنے رکھے ہوئے ہو اور اسی کے لیے جو ہے اپنی ساری کی ساری صلاحیتیں خرچ کر رہا ہو، بلکہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دے اور اپنی ضروریات کو جیسی بھی ہوں وہ ایک طرف رکھ کر دوسرے مسلمانوں کی زندگی اس کو ترجیح دے اور ان کی ضروریات کو پورا کرے۔ تو خود غرضی کی بجائے ایثار اور قربانی یہ ایک ایسا وصف ہے ایک مومن کا کہ جو واقعی ایک مومن کی شان کو اور اس کی شخصیت کو چار چاند لگا دیتا ہے۔ خود غرض انسان اللہ رب العزت کی ذات کو پسند نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی ذات کو وہ شخص پسند ہے جو کہ اپنے پر دوسروں کو ترجیح دینے والا ہو۔
یہ حضرات جو جنگ کے موقع پر تینوں کے تینوں خود پیاسے تھے، خود پانی نہیں پیا بلکہ دوسروں کو پلانے کا کہا، اپنی اپنی جان اللہ کے سپرد کر دی۔ یہ دنیا کی بہترین مثالیں ہیں کہ انسان کو اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے جینا چاہیے۔ مسلمان کی زندگی دوسروں کے لیے وقف ہونی چاہیے، اپنے لیے نہیں۔ جو انسان محض اپنے مفادات اکٹھے کرتا رہتا ہے وہ معاشرے کا بہترین انسان نہیں بن سکتا، اور اس کو معاشرے میں وہ مقام نہیں مل سکتا جو کہ ایک مسلمان کو ملنا چاہیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ جب آپ نے دیکھا یزید کے ہاتھ میں اقتدار آ چکا ہے اور اس کی وجہ سے امت مسلمہ پریشان ہے، اس کی طرف سے جو نمائندے مختلف جگہ پر منتخب تھے وہ دوسروں پر، لوگوں پر زیادتیاں اور ظلم کر رہے ہیں، انصاف عام نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ طیبہ کو چھوڑا اور مبارک سرزمین کو چھوڑ کر وہاں سے سفر کیا کہ بھائی امت مسلمہ کے مسائل کو حل کیا جائے اور جو صحیح رستہ ہے اس کو اختیار کیا جائے اور اس کے لیے بہترین صورت نکال لی جائے۔ لوگوں نے آپ کو خطوط لکھے تھے کہ جی یہاں یہ مسئلہ ہے، یہاں یہ مسئلہ ہے، یہاں یہ مسئلہ ہے۔ آپ نے اپنی راحت والی زندگی کو چھوڑ کر گرمی میں نہایت، عرب میں تو ویسے ہر وقت ہی گرمی رہتی ہے، اس موسم میں تو شدید گرمی تھی، آپ نے گرمی والا سفر کیا۔ کربلا کے میدان میں جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے خاندان کی شہادت کا عظیم سانحہ پیش آیا، یہ بھی اسی چیز کی بہترین مثال ہے کہ ہمیں اپنی بجائے دوسروں کے لیے جینا چاہیے، اپنی اغراض کی بجائے دوسروں کا فائدہ دیکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کی شان یہ بیان کی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو، اور بہترین امت ہونے کی وجہ کیا ہے کہ تم دوسروں کے نفع کے لیے دنیا میں آئے ہو، اپنے نفع کے لیے۔ اپنا نفع تو جانور بھی وہ سوچتا ہے، اپنے منافع کی بات تو ہر کوئی کرتا ہے، لیکن دوسرے کا نفع سوچنا یہ اصل مسلمان کی شان ہے۔ آپ دیکھیں معاشرے میں دوسروں کے لیے جینے کی جو بہترین مثالیں موجود ہیں، ان مثالوں میں والدین کی قربانیاں یہ بہترین مثال ہے۔ اب اگر آپ غور کریں، بچہ دنیا میں آتا ہے، دنیا میں آنے سے پہلے والدین اس کے لیے جتنی آسائش کی چیزیں ہوتی ہیں مہیا کرتے ہیں۔ ابھی دنیا میں آیا نہیں ہے، کپڑے مہیا کر رہے ہیں اور جو اس کی ضروریات کی چیزیں ہیں مہیا کر رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیں وہ آیا، ماں ساری رات اپنی اولاد کے لیے، اپنے بچے کے لیے بس اوقات بیٹھ کر گزارتی ہے۔ بچہ پیشاب کر دیتا ہے، اس کے کپڑے بدلاتی ہے، اور پھر روتا ہے، ساری رات اس کو لے کر بیٹھی رہتی ہے۔ تو یہ ماں کا ایسا جذبہ کہ اپنی نیند قربان ہے، اپنی آسائش قربان ہے، اپنی راحت قربان ہے، یہ معاشرے کی ایسی بہترین مثال ہے دوسرے کے لیے جینے کی کہ واقعی جو ہے یہ ہم مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ اب دیکھیں کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ، کوئی موقع ہوتا ہے نا کہ ماں باپ اپنی بجائے اپنی اولاد کے لیے آسائش کا سامان فراہم کر دیتے ہیں، خود جو ہے تنگی میں وقت گزار لیتے ہیں۔ بس اوقات گھر میں تنگی ہوتی ہے، کھانے کی کوئی چیز کم ہوتی ہے تو ماں باپ خود نہیں کھاتے بلکہ اپنی اولاد کو کہتے ہیں بھئی آپ کھا لو۔ ماں خود بھوکی رہ جاتی ہے، باپ خود بھوکا رہ جاتا ہے لیکن اپنی اولاد کا پیٹ پالتا ہے۔ تو یہ معاشرے کی بہترین مثالیں ہیں۔ اللہ رب العزت اس لیے والدین کی قربانیاں بہت ہیں، اس لیے والدین کی اطاعت قرآن کریم میں خاص طور پہ حکم دیا ہے، اور فرمایا وصینا الانسان بوالدیہ حسنا۔ ابھی کو بھی ہم نے تاکیدی حکم دیا، وصیت کے الفاظ ہیں،
تاکیدی حکم دیا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک اختیار کیا جائے۔ تو والدین کی قربانیاں اولاد کے لیے بہت ہے۔ والد ساری زندگی اپنی اولاد کے لیے دھوپ چھاؤں نہیں دیکھتا اور طرح طرح کی تکلیفیں نہیں دیکھتا، جیسا کیسا ہو کما کر لاتا ہے اور اپنی اولاد کا پیٹ پالتا ہے اور اولاد کو پڑھاتا ہے لکھاتا ہے، ان کے لیے مکان، پلاٹ، جائیداد، شادی اور طرح طرح کی راحتوں کا سامان کہ بھئی میری اولاد کا کچھ بن جائے، میری اولاد کا کچھ بن جائے۔ بسا اوقات اپنی جان پر کھیل جاتا ہے کہ میری اولاد کا کچھ بن جائے۔ یہ معاشرے کی ایسی مثالیں ہیں بہترین دوسروں کے لیے جینا اس کی کہ واقعی یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی زندگی گزاریں کہ جو واقعی مثالی زندگی ہو اور دوسروں کے لیے جینے والی ہو۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ بڑا عجیب آتا ہے تاریخ میں، جب جس طرح میں نے پہلے اشارہ کیا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام کی جماعت ان میں آپس میں وقتی طور پر اختلاف ہو گیا تھا۔ روم کے بادشاہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو خط لکھا اور کہا کہ آپ بڑے سپہ سالار آدمی ہیں اور بہت بڑے جرنیل ہیں، آپ کی مسلمانوں نے قدر نہیں کی اور حضرت علی آپ کے مقابلہ میں آ گئے، تو اگر آپ کہو تو ہم آپ کے ساتھ مل کر علی سے لڑیں گے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ خط پڑھا تو نہایت غمگین ہوئے، نہایت پریشان ہوئے اور آپ نے خط کا جواب لکھا روم کے بادشاہ کو۔ ذاتی دیکھنے کو تو ذاتی طور پہ آپ کا فائدہ نظر آ رہا تھا کہ بھی آپ کو ایک اور بہت بڑی فوج کی سپورٹ مل جانی تھی، لیکن یہ امت مسلمہ کے مفاد کے خلاف تھا اور یہ غرضی یہ جو اختلاف تھا یہ بد نیتی پر مبنی نہیں تھا۔ اس لیے آپ نے اس بادشاہ کو خط لکھا اور کہا کہ اے رومی کتے، تمہیں ہمارے آپس کے اختلاف، آپس کی نچاکی کو دیکھ کر یہ کیسے جرأت ہوئی کہ تو نے یہ سوچ لیا میرے بارے میں کہ میں آپ مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کروں گا اور تجھے ساتھ ملاؤں گا، اور تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف سوچتا ہے۔ اور فرمایا کہ دیکھو اگر تو نے خبردار حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھا تو سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فوج میں شامل ہو کر میں تیرا سر قلم کروں گا۔ اب دیکھو یہ ہے دوسروں کے لیے جینا اور اپنی ذات کو ترجیح نہ دینا، اپنے مفادات اکٹھا کرنے کا نام جو ہے یہ کمال نہیں ہے، یہ انسانیت نہیں ہے، یہ ایمان نہیں ہے، بلکہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان دوسروں کے لیے جیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس لیے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ پاک نے میں تم بہترین امت ہو، وجہ اس کی یہ ہے کہ دوسروں کے فائدے کے لیے دنیا میں بھیجے گئے ہو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان صفات کو اپنائیں اور اپنے لیے اپنے بجائے دوسروں کے لیے جینا سیکھیں، اور اگر کہیں برائی ہو رہی ہو اس کو برائی کو برداشت ظاہری طور پر تو کریں، لیکن ویسے نہیں کہ اپنے اگر جہاں تک بس میں ہے ہاں جی جو برائی کو جو ہے ہم نہ روکیں، ایسا نہیں، بلکہ اس کے روکنے کے لیے کوئی نہ کوئی اقدام کریں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر برائی کو تم دیکھو، اگر ہاتھ سے روک سکتے ہو تو ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے زبان سے روکو، یعنی زبان سے سمجھاؤ، اگر یہ بھی نہیں کر سکتے پھر دل میں برا سمجھو۔ فرمایا لیکن دل میں برا سمجھنا، زبان سے نہ روکنا، ہاتھ سے نہ روکنا، فرمایا یہ ایسا درجہ ہے ذالک اضعف الایمان، یہ کمزور ترین ایمان کی علامت ہے کہ برائی ہو رہی ہو انسان اس کو ہاتھ سے نہ روک سکتا ہو، انسان اس کو زبان سے نہ روک سکتا ہو، صرف دل میں برا سمجھتا ہو، یہ کمزور ترین ایمان کی علامت ہے۔ یہ مسلمان برائے نام مسلمان ہے،
لیکن اس مسلمان کے ایمان کی کیا حالت ہے جو کہ برائی کو ہوتا ہوا دیکھے بھی اور اس کو اچھا بھی سمجھ رہا ہو، یعنی ہاتھ سے بھی نہ روکے، زبان سے بھی نہ روکے، دل میں برا بھی نہ سمجھے بلکہ اس کو اچھا سمجھے اور اس کے اچھا ہونے پر دلیلیں دینے کی کوشش کرے۔ ایسے آدمی کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بری چیزیں اس طرح سما گئی ہیں کہ ان کو برا سمجھنا یہ ختم ہو گیا، بلکہ ان کو اچھا سمجھا جا رہا ہے۔ جس طرح کہ رشوت دینا یہ خود غرضی کی بات ہے۔ رشوت دینے والا کیوں دیتا ہے؟ میری غرض پوری ہو جائے، جس طرح بھی ہے، نوکری کا میں اہل ہوں یا نہیں ہوں، کچھ پیسے دے کر مجھے نوکری حاصل ہو جائے، بھائی کسی کو ہو یا نہ ہو۔ اور رشوت لینے والا اپنا ذاتی نفع دیکھ رہا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، اس سے رشوت دوں مجھے فائدہ ہو جائے گا، یہ آدمی اس نوکری کا اہل ہے یا نہیں، مجھے اس سے کیا غرض، اس کی وجہ سے پورے کا پورا وہ شعبہ تباہ ہو جائے، لیکن مجھے رشوت مل گئی ہے لہذا اس کو اس سیٹ پر بٹھا دوں۔ اور رشوت لینے کو برا بھی نہیں سمجھتے بلکہ رشوت کو اچھا نام دے دیا، رشوت کو جو ہے وہ چائے پانی کا نام دے دیا گیا، اس کی قباحت کو ختم کر دیا۔ اب دلوں میں اس کی نفرت نہ رہی، چائے پانی پلا دو جی، چائے پانی پلا دو۔ اب یہی ہے کہ برا کام ہو رہا ہے لیکن دل سے اس کو برا نہیں سمجھا جا رہا۔ بدکاری، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، بدکاری کے قریب نہ جاؤ، یہ نہیں کہا بدکاری نہ کرو، فرمایا قریب بھی نہ جاؤ۔ لیکن ایک آج بدکاری کو نہ صرف یہ کہ کوئی اچھا فعل سمجھا جاتا ہے بلکہ جو ہے اس کے صحیح ہونے پر دلیلیں موجود ہیں، والدین کو غلطی پر سمجھا جاتا ہے اور بدکاری کا نام بدل دیا گیا اور اس کو پیار کا نام دے دیا گیا۔ بدکاری کو پیار کا نام دے کر اس کو خوش نما بنا کے معاشرے میں پیش کر دیا گیا اور دل سے بھی برا نہیں سمجھا جاتا۔ یہی انسانیت کی تباہی کے لیے بہت بڑا ایک مسئلہ آج بنا ہوا ہے۔ تو اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا تم بہترین لوگ ہو، امت مسلمہ کے فائدے کے لیے دنیا میں بھیجے گئے ہو، دوسری انسانیت کے فائدے کے لیے بھیجے گئے ہو۔ تأمرون بالمعروف، لوگوں کو اچھے کاموں کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہو۔ برائی سے انسان تب روکے گا جب برے کام کو برا سمجھے گا۔ اس طرح کہ میں نے عرض کیا برے سے برا کام اس کو آج برا سمجھا نہیں جاتا بلکہ اس کو اچھا سمجھ کے جو ہے اس پر دلیلیں دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ سود ہے، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں صاف فرمایا اگر سود سے باز نہیں آتے تو یہ اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے۔ لیکن آج سود کو برا نہیں سمجھا جاتا بلکہ سود کو حلال سمجھ کر اور اس پر دلیلیں دینے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس کی قباحت کو ختم کرنے کے لیے اس کا نام بدل دیا گیا۔ سود کو پرافٹ کا نام دے دیا گیا اور پرافٹ کا نام دے کر اب جو ہے اس کی قباحت لوگوں کے دلوں سے ختم کر دی گئی۔ اس کو اچھا سمجھتے ہیں۔ بینکر کہتا ہے ہاں جی آپ پیسے جمع کراؤ تمہیں اتنا پرافٹ ملے گا، دینے والا جاتا ہے اور کہتا ہے بتائیں جی مجھے کتنا پرافٹ ملے گا۔ اگر یہ دونوں سود لیتے وقت یا دیتے وقت یہ کہتے وہ مجھے کتنا سود ملے گا، دینے والا کہتا تجھے اتنا سود ملے گا، دونوں کو حیا آتی کہ ایسا کام جو شریعت میں حرام ہے اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان جنگ ہے ہم یہ کر رہے ہیں، لیکن اس کا نام بدل کے اس کو پرافٹ کا نام دے کے جو ہے اس کی قباحت کو معاشرے سے ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کو دل سے بھی برا نہیں سمجھا جاتا۔ ایک ہے کہ ہاتھ سے نہ روکا، زبان سے نہ روکا، آپ نے فرمایا برائی ہو رہی زبان سے روکو، ہاتھ سے روکو، نہیں روک سکتے دل سے برا سمجھو۔ دل سے برا سمجھنے کو فرمایا کمزور ترین ایمان کی نشانی ہے، لیکن جو دل سے بھی برا نہیں سمجھتا بلکہ اس برے فعل کے اچھا ہونے پر دلیلیں دیتا ہے اور اس کو اچھا بتاتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ پھر ایسے آدمی کے ایمان کی کیا حالت ہوگی اور یہ ایمان کی کس سطح پر ہوگا؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ہمیں فرمایا ہے کہ بھائی بہترین امت مسلمہ ہے، وجہ کہ یہ اپنے لیے نہیں جیتی بلکہ دوسروں کے لیے جیتی ہے۔ تامرون بالمعروف، تم لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہو، تم لوگوں کو برائی سے روکتے ہو۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کے بارے میں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ،
بھی مثالی مسلمان تو وہ ہے کہ دوسرے مسلمان جس کی زبان جس کے ہاتھ سے محفوظ رہیں۔ اب جو انسان کسی کو زبان سے تکلیف دیتا ہے، کسی انسان کو ہاتھ سے تکلیف دیتا ہے، تو آپ بتائیں وہ مسلمان ایسا نہیں ہے جو معاشرے میں مثالی مسلمان بننے کے لائق ہو۔ اس لیے اپنی اغراض کے لیے جینا چھوڑ کر دوسروں کے لیے جینا، اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دینا، یہ مومن کی شان ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ کہ حقیقی مومن وہ ہیں اور امتیازی مومن وہ ہیں جو کہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خواہ ان کی اپنی کتنی ہی بڑی مجبوری اور ضرورت کیوں نہ ہو، اس کی خاطر جو ہے کام نہیں کرتے، بلکہ ان کی زندگی جو ہے دوسروں کے لیے ہے، دوسروں کے نفع کے لیے۔ اللہ پاک ہمیں بھی دوسروں کے لیے جینا، دوسروں کے لیے خیر خواہی کرنا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔